السلام علیکم ناظرین، آج ہم وزیر اعظم عمران خان کے اقوام متحدہ خطاب کا اردو خلاصہ پیش کریں گے۔ عمران خان: آج 4 اہم نقطوں پر بات کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان: آغاز مالیات سے کیا اور 3 منٹ میں دنیا کو بتایا اگر مالیات پر توجہ نہ دی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا نقطہ منی لانڈرنگ پر 9 منٹ بات کی، جس میں ترقی یافتہ ملکوں کو کرپٹ حکمرانوں کی حرام کی کمائی اپنے بینکوں میں رکھنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ تیسرا نقطہ اسلامی فوبیا: 2.5 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہیں۔ 9/11 کے بعد اسلامی فوبیا ایک خطرناک رجحان بن کر سامنے آیا۔ مسلمان تمام ترقی یافتہ ممالکوں میں رہتے ہیں اور ان کے لیے خطرات پیدا ہو چکے ہیں۔ مسلمان عورتوں کے لیے حجاب لینا مشکل بنا دیا گیا، مگر مغرب میں ایک عورت کو کپڑے اتارنے کی تو اجازت ہے لیکن حجاب کی نہیں۔ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے اور یہ غلط ہے۔ اسلام صرف ایک ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، انتہا پسندی اسلام اور ماڈریٹ اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام صرف ایک ہے جو ہمارے دلوں میں ہے۔ دنیا کی تمام کمیونٹی میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، انتہا پسند سے لے کر ماڈریٹ تک، لیکن آپ اس وجہ سے عیسائیوں یا یہودیوں کو تو انتہا پسند نہیں کہتے، تو پھر مسلمانوں کو انتہا پسند کیوں کہا جاتا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ خودکش دھماکے مسلمانوں کی بجائے تامل ٹاگرز نے کیے جو کہ ہندو ہیں۔ آپ ہندوؤں کو تو دہشت گرد نہیں کہتے لیکن مسلمانوں کو کہتے ہیں۔ ہر 2-3 سال بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے اور جب ہمارا رد عمل آتا ہے تو ہمیں انتہا پسند یا اسلام کو انتہا پسند کہنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یہ رجحان مغرب میں شروع ہوا ہے۔ مغرب میں جان بوجھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے تاکہ ہمارے رد عمل کو جواز بنا کر اسلام کو نشانہ بنایا جا سکے۔ ویلفیئر کا ماڈل آج اقوام متحدہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے کئی بہتر ویلفیئر اسٹیٹ ہمارے نبی نے 1400 سال قبل مدینہ میں قائم کر دی تھی۔ ہمارے چوتھے خلیفہ راشدین اپنی خلافت کے دور میں ایک مقدمہ یہودی سے ہار گئے۔ انصاف کی اس سے بڑی مثال آپ ڈھونڈ کر دکھا دیں۔ عمران خان: اگر ہولی کاسٹ کا ذکر بھی کیا جائے تو یہودیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم بھی صرف یہی چاہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مت کی جائے کیونکہ اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ چوتھا نقطہ: میرے انڈیا میں فین فالوور ہیں۔ انڈیا میں مجھے پسند کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ بھارت سے تعلقات بہتر ہوں۔ باوجود اس کے ہم نے بھارتی دہشت گرد کلبھوشن یادو کو پکڑا جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کرتا تھا۔ میں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ بھارت نے ہماری دوستی سرحدوں پر درخت گرا کر جواب دیا۔ ہم نے ان کے 2 تارے مار گرائے، ان کا پائلٹ گرفتار کر لیا، پھر امن کی خاطر ہم نے پائلٹ واپس کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ RSS کیا ہے۔ نریندر مودی اس کے لائف ممبر ہیں۔ RSS ہٹلر کی پیروی میں قائم کی گئی جو کہ دوسری مذہب بالخصوص مسلمانوں کو اپنی سرزمین سے ختم کرنا چاہتی ہے۔ RSS کا مقصد ہندو برادری قائم کرنا ہے اور مسلمانوں اور عیسائیوں کو ختم کرنا ہے۔ یہ سب کچھ گوگل پر موجود ہے، آپ خود سرچ کر کے تصدیق کر سکتے ہیں۔
بھارت کی کانگریس پارٹی کی حکومت میں ان کے ہوم منسٹر نے رپورٹ جاری کی، بتایا کہ RSS کی کمپنیوں میں 2000 مسلمانوں کو ذبح کیا گیا۔ مودی کی انہی حرکتوں کی بنا پر امریکہ میں اس کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ بھارت نے 30 سالوں میں 1 لاکھ کشمیریوں کو شہید کیا۔ بھارت نے 11,000 عورتوں کو ریپ کیا گیا۔ اب کرفیو لگا کر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مودی کیا سمجھتا ہے جب وہ کرفیو اٹھائے گا تو حالات نارمل رہیں گے؟ کشمیر میں خون کا غسل ہوگا، کشمیری بدلہ لیں گے، تمہارا جینا مشکل کر کے رکھ دیں گے۔ انڈیا میں ایک اور پلوامہ ہونے جا رہا ہے اور انڈیا ایک مرتبہ پھر ہم پر ہی الزام عائد کرے گا۔ پھر اگر وہ جنگ شروع کرے گا تو ہم بھی جواب دیں گے۔ پھر وہی کچھ ہوگا جو اس سال فروری میں ہوا۔ ہالی ووڈ کی فلم آئی تھی جس کا نام تھا ڈیتھ وش۔ اس فلم میں ہیرو کو کچھ لوگ لوٹتے ہیں اور اس کی بیوی قتل کر دیتے ہیں۔ ہیرو کو انصاف نہیں ملتا تو وہ بندوق اٹھا کر سب کرمنلز کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ سینما میں بیٹھے لوگ کھڑے ہو کر اس داد دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہی کچھ کشمیری بھی کریں تو پھر انہیں دہشت گرد مت کہیں، انہیں بھی ہیرو ہی کہنا ہوگا۔ اگر پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی اور پاکستان جو کہ انڈیا سے 7 گنا چھوٹا ملک ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو میرا یقین لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، تو پھر ہم نیوکلیئر آپشن استعمال کریں گے۔ اقوام متحدہ کے پاس موقع ہے کچھ کرنے کا، نہ کیا تو پھر ہمیں کوئی کچھ نہ کہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، وزٹ کریں نہ بھولیے گا۔ ہم ایسی دلچسپ ویڈیو لاتے رہیں گے۔ شکریہ۔